بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ واقعہ ہندوستان کی ریاست آسام میں واقع ایک چھوٹی سی بستی کا ہے، جہاں ایک ہندو لڑکی رہتی تھی جس کا نام رچنا تھا، جو بہت خوبصورت، حسین اور خوش مزاج تھی۔ ایک دن رچنا نے سنا کہ بستی کے پاس پہاڑی کے وسط میں بنے چھوٹے سے جنگل میں ایک خوبصورت ہرنی رہتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس معصوم ہرنی کو اتنی خوبصورتی عطا کر رکھی ہے کہ صرف اس ہرنی کو دیکھنے کے لیے دور دراز کے لوگ جنگل کا رخ کرتے ہیں۔ لہٰذا رچنا نے بھی جنگل جا کر ہرنی کو دیکھنے کا ارادہ کیا۔ ایک اور اہم بات یہ تھی کہ رچنا کو خوبصورت پرندوں اور جانوروں کو قید کرنے اور پالنے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ عام افراد اسے شوق سمجھتے تھے، مگر اس کے پیچھے کی راز کسی کو معلوم نہ تھی۔ ایک ایسا راز جیسے لوگ جان لیتے تو شاید رچنا کی جان ہی لے لیتے۔ رچنا نے اپنے گھر میں بیشتر خوبصورت پرندوں اور جانوروں کو قید کر رکھا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ہرنی کی خوبصورتی کے بارے میں جان کر وہ اسے قید کرنے کا سوچنے لگی۔ بستی کے لوگ بتاتے تھے کہ جنگل میں رہنے والی ہرنی بہت خوبصورت اور انمول ہے، اور اس کی آنکھوں کی روشنی کو دیکھ کر لوگ حیران رہ جاتا ہے۔ اس خوبصورت ہرنی کا رنگ گہرا بھورا تھا، اور اس کے جسم پر سفید دھبے موتیوں کے مانند معلوم ہوتے تھے۔ ایک دن رچنا بستی کے قریبی جنگل جا پہنچی تاکہ اپنی آنکھوں سے ہرنی کی خوبصورتی دیکھ سکے، اور جب رچنا نے اس ہرنی کو دیکھا تو وہ بھی حیران رہ گئی۔ اللہ نے اس ہرنی میں اتنی کشش رکھی تھی کہ جو بھی اسے دیکھتا حیران ہوئے بغیر نہ رہتا، اور یہی حال رچنا کا بھی تھا۔ اتنی خوبصورت ہرنی دیکھ کر رچنا نے مضبوط ارادہ کر لیا کہ وہ اس ہرنی کو ضرور قید کرے گی۔ اس مقصد کے لیے اس نے شام ہونے کا انتظار کیا اور جنگل میں چھپ کر بیٹھ گئی تاکہ آس پاس موجود لوگ چلے جائیں۔ جیسے ہی شام کا اندھیرا چھانے لگا اور لوگ اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے تو رچنا نے ہوشیاری سے ہرنی کو اپنے جال میں پھنسایا، کیونکہ وہ جانوروں کو پکڑنے کی ماہر تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے آسانی سے ہرنی کو قابو کر لیا اور اسے اپنے گھر لے آئی اور قید کر دیا۔ پہلی رات تو کوئی غیر معمولی واقعہ رونما نہ ہوا، اور اگلی رات جب رچنا سونے کے لیے بستر پر لیٹی تو اسے ہرنی کی چیخنے چلانے کی آواز آئی۔ رچنا کے گھر میں ایک تہہ خانہ تھا جہاں پر وہ پرندوں اور جانوروں کو قید کرتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ کسی کو شک نہ ہوتا۔ یہ ہرنی بھی تہہ خانے میں قید تھی، اور ہرنی کی چیخنے چلانے کی آواز پر رچنا اپنی بستر سے اٹھی اور تہہ خانے پہنچی تاکہ دیکھے کہ کیا ماجرا ہے۔ جب وہ اپنے تہہ خانے میں پہنچی تو اس نے دیکھا کہ ہرنی باندھی ہوئی تھی اور اس کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود عجیب و غریب قسم کی آوازیں نکالتے ہوئے چیخ رہی تھی، جیسے کہہ رہی ہو کہ مجھ کو آزاد کر دو۔ رچنا نے واضح محسوس کیا کہ ہرنی کی خوبصورت سنہری آنکھوں میں آنسو آ چکے ہیں، لیکن رچنا کے دل میں رحم پھر بھی نہ آیا۔ وہ خاموشی سے جا کر اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ اگلے دن رچنا کام کاج کر رہی تھی اور سارا دن اس ہرنی نے بھی اسے تنگ نہیں کیا، لیکن جیسی ہی رات کا وقت ہوا تو ہرنی نے ایک بار پھر سے چیخنا چلانا شروع کر دیا اور طرح طرح کی آوازیں نکالنے لگی۔ اب رچنا کو بہت غصہ آیا کہ سارا دن یہ ہرنی ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے، اور جیسی ہی رات کا وقت ہوتا ہے تو یہ ہرنی سونا حرام کر دیتی ہے۔ رچنا ابھی تک سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ اس نے آج بھی جا کر دیکھا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، جس پر وہ ہرنی کو برا بھلا کہتے ہوئے واپس آ کر لیٹی اور سو گئی۔ دن چڑھا تو رچنا نے سارا دن ہرنی کی خدمت میں گزار دیا اور سوچنے لگی کہ آج دیکھتی ہوں کہ یہ رات میں چیختی چلاتی ہے یا نہیں۔ رات ہوئی تو ہر طرف خاموشی تھی، آج ہرنی کی چیخنے چلانے کی آوازیں نہیں آ رہی تھی، لیکن ایک عجیب سے خیال نے رچنا کو گھیر لیا۔
اسے لگا کہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ وہ اٹھی اور تہخانے کا دروازہ کھولا تو اس کے پیروں سے زمین ہی نکل گئی، کیونکہ ہرنی اپنی جگہ پر موجود نہیں تھی۔ اسے اچھی طرح سے یاد تھا کہ سونے سے پہلے اس نے تہخانے کا دروازہ بند کیا تھا۔ پھر اس نے گھر کے تمام دروازے چیک کیے جو کہ بند پڑے تھے۔ وہ سوچنے لگی کہ بند دروازوں کے باوجود بھی ہرنی گھر سے غائب ہے۔ آخر وہ کہاں گئی؟ وہ اسے پورے گھر میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر تک چکی تھی، اور جیسی ہی بستر پر لیٹی تو اس کی آنکھ لگ گئی۔ لیکن جب صبح کے وقت وہ اٹھ کر تہخانے میں گئی تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ اس بار وہ ہرنی تہخانے میں موجود تھی۔ اب رچنا کو اس ہرنی سے خوف آنے لگا۔ وہ دل ہی دل میں کہنے لگی کہ ہو نہ ہو یہ ہرنی کوئی اور ہی مخلوق ہوتی ہے۔ رچنا نے کہا کہ آج رات کو میں تہخانے میں چھپ کر بیٹھ جاؤں گی اور دیکھوں گی کہ معاملہ کیا ہے۔ رات ہوئی تو اس نے تہخانے کا دروازہ اچھی طرح سے بند کیا اور خود ایک جانب چھپ کر بیٹھ گئی۔ رچنا نے ہرنی پر نظر گاڑ رکھی تھی کہ اچانک اس نے دیکھا کہ اس نے ہرنی کو جس رسی سے باندھ رکھا تھا وہ رسی خود بخود کھل گئی، اور ہرنی چلتی ہوئی تہخانے کے دروازے پر پہنچی تو تہخانے کا دروازہ بھی خود بخود کھل گیا اور وہ ہرنی تہخانے سے باہر نکل گئی۔ رچنا یہ دیکھ کر سکتے میں آ گئی اور خوف سے کانپ رہی تھی، مگر پھر ہمت کر کے اس نے ہرنی کا پیچھا کیا تو اگلے مناظر دیکھ کر اس کی روح تک کانپ اٹھی۔ رچنا نے دیکھا کہ ہرنی جنگل میں پہنچی اور جس پہاڑ کی غار سے اس نے ہرنی کو پکڑا تھا، اسی پہاڑی کے دامن میں ایک بزرگ جائے نماز پر عبادت میں مشغول تھے۔ ہرنی خاموشی سے وہاں پہنچی اور قریب بیٹھے اپنے بچوں کو دودھ پلانے لگی۔ ہرنی اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے بعد بزرگ کے پاس پہنچی اور ان کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے سر ہلانے لگی، اور پھر واپس اپنی منزل کی جانب چل پڑی تاکہ صبح ہونے سے پہلے ہی وہ تہخانے میں پہنچ جائے۔ رچنا نے جب یہ سارا ماجرا دیکھا تو اسے کچھ سمجھ نہ آئی کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے۔ وہ دبے قدم پہاڑی پر بیٹھے بزرگ کے پاس پہنچی اور ان سے پوچھنے لگی کہ بابا آپ کون ہیں اور رات میں یہاں کیا کر رہے ہیں، اور یہ ہرنی آپ کے پاس کیوں آتی ہے؟ جیسے ہی بزرگ نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو غصے سے رچنا کو کہنے لگے کہ تم وہی عورت ہو نا جو جانوروں کو قید کر لیتی ہو؟ تو رچنا نے کہا جی بابا میں وہی ہوں، لیکن مجھے بتائیے کہ دروازے خود بخود کیسے کھل جاتے ہیں اور یہ ہرنی یہاں کیوں آتی ہیں؟ تو اس بزرگ نے کہا کہ اے بدبخت عورت، تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں ان بے زبان جانوروں کی آہ تمہیں نہ لگ جائے۔ میں کئی سالوں سے اس جنگل میں رب کی عبادت کر رہا ہوں اور جنگل کے بے زبان جانوروں کی بولی سمجھتا ہوں، اور جب تم ہرنی کو پکڑ کر لے جا رہی تھی تو اس ہرنی نے مجھ سے فریاد کی کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور مجھے ان کو دودھ پلانا ہوتا ہے۔ اب میں اس عورت کے قبضے میں ہو چکی ہوں، لیکن آپ اللہ تعالیٰ سے فریاد کریں کہ وہ میرے بچوں کو دودھ پلانے کی مہلت دے دیا کرے، اس کے بعد میں واپس لوٹ جایا کروں گی۔ تو میں نے پوری رات خدا سے گڑ گڑا کر اس ہرنی کے لیے دعائیں مانگی تو اللہ تعالیٰ نے معجزاتی طور پر اس ہرنی کی مدد کی۔ یہ بات سنتے ہی رچنا بزرگ کے قدموں میں گر پڑی اور رو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور بابا سے کہنے لگی کہ میں بھی اس اللہ پر ایمان لانا چاہتی ہوں جو اتنا رحیم و کریم ذات ہے کہ جانوروں پر بھی رحم کرتا ہے۔ کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو صدقہ جاریہ کی نیت سے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔